منحوس عورت کی 5 نشانیاں۔ ایسی عورت سے جلد جان چھڑاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت میں یہ 5 نشانیاں ہوں ان سے کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترقی صرف معاشی خوشحالی کا نام نہیں ہے۔ آج پوری دنیا اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ہے اور کہیں سکون نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جنگ و جارحیت آگ برسا رہی ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر طرف ظلم و ناانصافی کا برہنہ رقص ہو رہا ہے۔ ظلم و زیادتی افراد ہی کا نہیں قوموں کا شیوا بن گئی ہے۔ محبت، اخوت، اخلاص، ہمدردی، صداقت، امانت و دیانت اور ایفائے عہد سے انسان کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ رشوت، چوری اور خون ریزی کا بازار گرم ہے۔ شراب اور منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ عریانی و فحاشی اور بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ معصوم بچے جرائم میں لت پت کر دیے گئے ہیں۔ معمولی باتوں پر قتل عام سی بات ہے۔ عشق و عاشقی کے نام پر ہوسکاری پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے اسکول اور کالج اس کے اڈے بن چکے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں اور برائیاں روپ بدل بدل کر سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہے نتائج عورت کی کوتاہیوں کا، جسے انسان کا کردار سنوارنے پر مامور کیا گیا تھا، مگر وہ ترقی اور ملازمت، مساوات، مرد و زن، فیشن و میک اپ اور تفریح کی محفلوں میں کھو گئی ہیں۔ بظاہر آج کی عورت بہت ترقی کر گئی ہے، ملازمت کے ہر شعبے اور بیشتر کاروبار سے وابستہ ہے۔ وہ باس بنی بیٹھی ہے اور بزنس کے بڑے بڑے شعبے چلا رہی ہے۔ اور کون سا ایسا میدان ہے جہاں عورت نہیں؟ کلرک، ٹیچر، لیکچرار، کاروبار سے لے کر IPS اور IAS افسر تک کے عہدے پر فائز ہے۔ تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتی چلی جا رہی ہے۔ ترقی کے دھن میں وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی یہ محنت، جستجو اور کامیابی قابل ستائش ہے، لیکن اس دوڑ میں وہ اپنا نام، شناخت اور پہچان بھول چکی ہے۔ پیچھے مڑنا اسے گوارا نہیں۔ نسوانیت کو وہ بائے بائے کہہ چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس نے شرم و حیا کا لبادہ اتار کر پھینک دیا ہے۔ پردے کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اپنی عزت و عصمت کی دھجیاں خود ہی بکھیر دی ہیں۔ اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے خونخوار بھیڑیے ہیں، جنہیں وہ اپنا ہمدرد، پرستار اور دوست سمجھ رہی ہے۔ یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ آزادی، ترقی اور ملازمت کے چکر میں وہ جیسے ہی گھر سے نکلتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان جانتا تھا کہ انسان کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ اس کا گھر ہے، اس لیے اس نے اپنے چیلوں کو اشارہ کیا کہ جب تک اس گھر کی نگہبان کو بے گھر نہ کیا جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اس کے چیلوں نے عورت کی آزادی کا نعرہ بلند کیا، پھر آواز لگائی کہ عورت اور مرد دونوں ہر حیثیت سے برابر ہیں اور عورت کو گھر میں رکھنا اس پر ظلم کرنا ہے، لہٰذا اسے بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کیا جائے۔ عورت کی نادانی دیکھیے کہ وہ مساوات، مرد و زن کے چکر میں خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھی، اور اب اس پر دوہری ذمہ داری عائد ہے۔ اسے گھر سنبھالنا ہے اور دفتر بھی۔ کیا یہ صنف نازک پر ظلم نہیں ہے؟ صبح سویرے اٹھنا، گھر کے سارے کام انجام دینا، بچوں کو کھلانا، ٹفن تیار کرنا اور پھر دفتر جانے کے لیے اپنی تیاری کرنا، گھر کی صفائی خادمہ کے حوالے۔ شام میں جب میاں بیوی دونوں تھکے ہارے آتے ہیں اور غصہ ان کی ناک پر ہوتا ہے اور ذرا سی بات کو لے کر جھگڑا ہو جاتا ہے، جبکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب شوہر دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تھا تو بیوی مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی، چائے پیش کرتی، گھر صاف ستھرا رکھتی، اور اس طرح بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر شوہر بھی اپنی تھکان بھول جایا کرتا تھا۔ مگر اب ایسے منظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ہائی ٹیک دور میں دونوں میاں بیوی کے کمانے اور معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں کہاں گھر کا سکھ چین ملے گا۔ دونوں کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں یا بچوں کی ضرورتوں کو محسوس کر سکیں، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں ماں باپ سے بھی کوئی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں خون کے رشتے میں محبت نہ ہو وہاں انسانیت کہاں باقی رہتی ہے۔ پیسے کمانے کی دھن میں ہم آج کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ جتنی ہی دولت ہمارے ہاتھ آتی ہے وہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتی، بلکہ آتش، حرص اور بھڑکتی ہے۔ اگر عورت سلیقہ، شعار اور سگڑ نہ ہو تو اسے ماہانہ 20,000 بھی کم پڑیں گے، اور شکوے شاید کا پٹارا الگ کھول کے دے گی۔ آج کئی خواتین ایسی ہیں جو ملازمت بھی کرتی ہیں اور گھرداری بھی بحسن خوبی نبھاتی ہیں، شوہر بھی ان سے خوش ہیں اور بچے بھی تربیت یافتہ ہیں۔
کیونکہ وہ ملازمت کے ساتھ گھر کے سارے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہے۔ وہ ملازمت یا کاروبار کرنے کے باوجود اپنی عظمت و عزت کی نگہبانی کرنا خوب جانتی ہیں۔ ترقی صرف معاشی خوشحالی کا نام نہیں ہے۔ اگر خواتین نئی نسل کو اچھی تربیت دیں، انسانیت سکھائیں اور ان کے اندر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہ صرف قوم و ملت کے لیے مفید ہے بلکہ ملک کی ترقی کے لیے بھی سود مند ہو سکتا ہے۔ الغرض عورت کا اصل میدان اس کا اپنا گھر ہے، اس حقیقت کو نہ بھولیں۔ ناظرین، عورت میں عمدہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، اس سے نکاح میں مداومت اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ عورت نیک بخت اور دیندار ہو، یہ خصلت بہت ضروری ہے۔ اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں کچی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندان کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے جمال کی وجہ سے اور نمبر 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو دیندار کو اختیار کر۔ عورت خوش خلق ہو، جو شخص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پر مدد کا خواہ ہو، اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مل جائے تو غنیمت سمجھے۔ ایسی 5 عورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 1 وہ عورت جو ہر وقت کراہتی ہے، تھوڑی سی پریشانی پر واویلا کر دے۔ نمبر 2 وہ عورت ہے جو خاوند پر ہر وقت احسان جتلائے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ نمبر 3 وہ عورت جو پہلے شوہر پر یا پہلے شوہر کی اولاد پر فریفتہ ہو۔ نمبر 4 وہ عورت جو ہر چیز کی خواہش رکھے اور اپنے شوہر سے مانگے۔ نمبر 5 وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہے اور زیادہ بکتی رہے۔ ان 5 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں زیادہ بکنے والی اور منہ پھیلا پھیلا کر باتیں کرنے والوں سے۔ خوبصورت عورت سے نکاح کرے۔ عورت خوبصورت ہوگی تو کسی اور طرف نگاہ نہیں کی جائے گی، اس لیے نکاح سے پہلے دیکھ لینا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کی تعریف میں فرمایا، یعنی خوش خلق اور خوبصورت عورتیں اور نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں، لہٰذا جس عورت میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ جنت کی حور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ بیویاں وہ ہیں جو خوبصورت ہوں اور ان کا مہر تھوڑا ہو۔ فرمایا کہ عورت میں زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہے۔ جس عورت کی جانب سے مہر میں زیادتی کا ہونا مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس سے مال حاصل کرنا بھی برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے، کتنا مال ہے، تو جان لو کہ وہ چور ہے۔ اور جب مرد کچھ تحفہ سسرال میں بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ ان کے ہاں اس کے بدلہ میں زیادہ ملے۔ اسی طرح لڑکی والے بھی یہ نیت نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔